دا अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما واسمع سیدنا الکلیم علی طور سینا وحیا وکلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعيون به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما اصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث العازم الجلال البغدادي وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کی قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانہ میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانہ میں۔ اور غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو، اور جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے۔ روزانہ ایک ہنگامہ ہے آج، صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ
کچھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے، کچھ اچھے حالات نہیں ہے، تو ایسے حالات میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ہماری پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے، نشی تو لذت خواب گراں بدل ڈالو، اور سفینہ اپنا بھی ساحل سے لگ سکتا ہے، سفینہ اپنا بھی ساحل سے لگ سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو۔ حضرات محترم، میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی آج یہ رسول مسجد میں دوسری محفل ہے۔ الحمدللہ ہم ہی اور آپ ہی سننے والے جو سامنے بیٹھے ہیں، آپ ہی میلادی نہیں ہے، بلکہ آپ مسلسل سماعت کریں گے کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میلادی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میلادی ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہی کی برکتیں ہیں کہ تاریخ اسلام کے کئی اوراق، تاریخ اسلام کی انمول باتیں، کچھ یادیں ہمیں علماء اور مفتیان اسلام کے ذریعے سننے اور سنانے کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں میلاد مصطفیٰ منانا ہے۔ آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع اس وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دور حاضر اور اس وقت جو حالات ہیں اس تناظر میں ہمیں اغیار سے کیا شکایت کہ بو جہل اور بو لہب نے تو تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات ظاہری میں چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے بھی دیکھا، سورج کو پلٹاتے ہوئے بھی دیکھا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے مشرف نہ ہو سکے۔ عظمت مصطفیٰ جس دل میں تعصب ہوتا ہے، جس دل میں تعصب کا کینسر ہوتا ہے، جس دل میں عداوت مصطفیٰ کے کیڑے ہوتے ہیں، ناپاک کیڑے ہوتے ہیں، جس دل میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بغض ہوتا ہے، اس دل میں ایمان کی دولت کبھی ٹھہرنی نہ آتی ہے نہ ٹھہرتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال آئے، حضور کے قدموں سے وابستہ ہو گئے، صہیب رومی آ گئے، قدموں سے وابستہ ہو گئے، صدیق اکبر نے آپ کی غلامی اختیار کی، فاروق اعظم نے آپ کی غلامی اختیار کی، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ایک آئینہ ہے، ایک آئینہ ہے۔ تو ان شریروں کا جن کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی عداوت ہے، العیاذ باللہ، اللہ ہمیں ہماری آل و اولاد کو محفوظ رکھے۔ ان کے دلوں کا اطمینان نہ کل ہمارے پاس تھا، نہ آج ہمارے پاس ہے، اور نہ کل کسی کے پاس ان کے دلوں کا اطمینان ہوگا۔ امت مسلمہ کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کہ اس وقت جو حالات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ ایسی غلط بیانی یا کچھ ایسی غلط باتیں منسوب کی جا رہی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک سرکار کا امتی اور غلام ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان مرد و عورت کو اسلام کی اور سیرت مصطفیٰ کے اس پہلو کو جاننا اب انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں
وہ دبیز پردے یا وہ رقیق الزامات جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو لے کر گھناؤنی سازشیں، تو انشاءاللہ ان کا دامن آج جو ہے چاک کیا جائے گا۔ آئیے گفتگو سے پہلے تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد رسول اللہ اور مسلمانوں کی مائیں ازواج مطہرات، صحابہ، تابعین، اہل بیت، امت مصطفیٰ کے لیے سرکار کی تبعیت میں درود و سلام کی سوغاتیں پھر ایک مرتبہ حضور کے قدموں پر نچھاور کیے۔ اپنی گفتگو کا پھر انشاءاللہ میں آغاز کیے جاتا ہوں، اور پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اولادہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ وعلی امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نفس الفدا لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم۔ مکۃ المکرمہ کی تاریخ اسلام میں ایک معزز خاتون کا ذکر دور جاہلیت میں یعنی حضور کی بعثت سے پہلے بھی مکہ شریف میں ایک بازار لگتا تھا، کعبہ شریف کے ارد گرد، کعبہ شریف کے سامنے، اور وہ بازار عورتوں کا بازار تھا۔ وہاں عورتیں جمع ہوتی تھیں، مختلف قبیلوں کی عورتیں، مختلف خاندان کی عورتیں، خواتین ہی وہاں پر جمع ہوتی تھیں، اور کچھ ان کی ملاقاتیں، کچھ ان کی علاقائی تہذیب و تمدن کے کچھ رسم و رواج تھے، وہ بھی ادا کرتے تھے۔ اس بازار کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ، تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اہل کتاب، ایک یہودی عالم دین ان عورتوں کے مجموعے میں داخل ہوا۔ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، وہ آسمانی کتابوں کا جاننے والا تھا۔ ان عورتوں کے درمیان پہنچا اور اچانک اس نے ایک اعلان کر دیا کہ اے مکہ کی معزز خواتین، میں جانتا ہوں کہ یہ بازار مکہ شریف کا قدیم بازار ہے جو سال میں ایک مرتبہ جو ہے لگتا ہے، اور اس میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن آج میں خلاف معمول آیا ہوں اور کچھ بتانے کے لیے، تمہیں کسی چیز کی خبر دینے کے لیے۔ تو عورتیں ہماتن گوش ہو گئیں، عورتیں ہماتن گوش ہو گئیں۔ کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے آسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا ہے، میں آسمانی کتابوں کا جانکار ہوں، عالم ہوں، اور توریت، زبور، انجیل کی بشارتوں کے مطابق اب وہ وقت آ چکا ہے کہ مکۃ المکرمہ کی اس مقدس سرزمین سے آخری پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے۔ آخری نبی جس کی بشارت یکے بعد دیگرے حضرات انبیاء کرام، آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام جو بشارتیں دیتے آئے ہیں اپنی اپنی امت کو، اور تاکید کرتے آئے ہیں کہ نبی آخر الزمان کا دور اگر ملے تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ کہتے میری کتابیں، آسمانی کتابیں بتا رہی ہے کہ اس نبی مسعود، اس نبی صادق کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ ان قریب میں یہ دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ مکہ کی وادیوں سے توحید کی صدا گونجے گی۔ آخری نبی جس کا انتظار انبیاء ہیں، وہ اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان بھی کرے گا، اور خوشا نصیب
اے مکہ کی مقدس عورتوں، مقدس قبیلوں کی مقدس عورتوں، مکہ کی وہ خوش نصیب عورت نہ جانے کون ہے کہ خاتون کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ آخری نبی کی ہم سفر ہوگی، رفیق حیات ہوگی، رفیق سفر ہوگی، اور زندگی کی عظیم جو ہے پارٹنر ہوگی، اسے اس نبی کے حجرہ عروسی میں آنے کا شرف حاصل ہوگا۔ تمام عورتوں نے جب یہ اعلان سنا نا بابا، تو عورتیں یکلک بھڑک گئی کہ اس کو نکالو یہاں سے، کہ تم جاؤ یہاں سے، اس محفل میں تمہارا کیا کام ہے؟ یہ عورت تو، یہ محفل، یہ بازار تو عورتوں کا بازار ہے، آج تک کسی مرد کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تمام لوگوں نے اس کی سنی سنائی باتوں کو انسنا کر دیا، اڑا دیا، اور اس کو پہلی فرصت میں بازار سے باہر کر دیا، بھگا دیا اس کو۔ لیکن وہاں پر ایک خوش نصیب خاتون تھی جس نے اس عالم دین، اس آسمانی کتاب کے عالم دین کی گفتگو کو آیا گیا نہیں کیا، بلکہ اپنے پلو سے باندھ لیا اور خاموشی سے اس دن سے دعا کرنے لگ گئی، اللہ کی بارگاہ میں خاموش دعا کہ اے اللہ، جس عالم دین نے اس بازار میں یہ بشارت دی ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے، اے کاش مجھے اس نبی کی خادمہ بننے کا، زوجہ بننے کا شرف حاصل ہو جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسے نظر انداز نہیں کیا، کہتے میرے وظیفے بڑھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف و توصیف کے جتنے وظیفے، جتنے طریقے ہو سکتے تھے، کہتے میرے وظیفے بڑھ گئے، اور میں بار بار یہ دعا کرتی رہی کہ مولا، کہ وہ اعلان جو مکہ کے فلاں کعبہ شریف کے صحن کے سامنے، کعبہ شریف کے سامنے جو اعلان ہوا ہے، کہتے ہیں مجھے وہ شرف حاصل ہو جائے، کاش میری قسمت کا ستارہ اتنا بلند ہو کہ میں اس نبی برحق کی خادمہ بن کر اپنی زندگی ان کے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اسلام میں جو یہ عورت دعا کر رہی ہے اور تمنا کر رہی ہے، کوئی غریب خاتون نہیں ہے، یہ مکہ کی، مکۃ المکرمہ کی متمول خاتون ہے، اپنے زمانے کی کروڑ پتی خاتون ہے، ایک بزنس مین خاتون ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، زمانے کا تجربہ بھی ہے، اور بہت ہی دنیا اس نے دیکھی والی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری عبادتوں کا انداز کہتے بدل گیا، روزانہ میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو بشارت ملی ہے مجھے وہ شرف حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ اس خاتون کی عمر جو ہے تقریباً 40 سال ہے۔ کتنی سال ہے؟ 40 سال ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اس خاتون کے کانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹومیٹک جو ہے چرچے کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچنے لگے کہ مکہ شریف میں ایک نوجوان ہے، کامین ہے، اخلاق کا دھنی ہے، پاکیزہ اخلاق ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، اور اس کے اخلاق تو اتنے پاکیزہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کے سر پر جو ہے ان کی دستگیری کرتا ہے، بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، راہگیروں کی دستگیری کرتا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے تعریف و توصیف کے کلمات خود بخود ان کے کانوں پر پہنچنے لگ گئے۔ اور کسی نے یہ خبر دی کہ خاتون تم اتنی مکہ شریف کی، اپنی دور کی، اپنے زمانے کی سب سے بڑی تاجرہ ہے، بزنس مین ہے، 20 خادمائیں ان کے گھر میں کام کرتی تھی۔ اس پر سے آپ اندازہ لگائیں کہ 20 کے گھر میں
کام کرتی تھی. اچانک جو ہے کسی نے آ کر ایک دن خبر دی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مکہ شریف کے وہ حسین خوبرو اور باکردار نوجوان ہیں کہ اللہ اکبر کہ تجارت میں ماہر ہیں. تو کیوں نہ تم اپنا مال تجارت ملک شام بھیجتی ہو؟ تو ان کا انتخاب اس مرتبہ کیا جائے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار کائنات اگر بحیثیت تاجر تمہارا مال لے کے ملک شام کہتے بہت بڑا منافع ہوگا. تعریف و توصیف تو سن چکی تھی، مسلسل جو تعریف کا ٹھیک ہے. پیغام بھجوایا اپنی خادمہ کے ذریعے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ مکہ شریف کی ایک معزز خاتون جسے اس زمانے میں بھی طیبہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا، اخلاق کی دھنی تھی، انہوں نے پیشکش کی ہے کہ مال تجارت ملک شام میں آپ نے قبول کر لیا. آپ نے قبول کر لیا اور اس کے بعد اپنے خادم میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا. میسرہ کو حکم دیا کہ یہ سامان تجارت ہے، 3 چیزوں کا تم خیال رکھنا. 3 چیزوں کا تم خیال رکھنا. پہلا یہ کہ تو میرا غلام ہے، پورے سفر میں محمد کا غلام بن کر رہنا. پورے سفر میں محمد کا غلام بن کر رہنا. دوسری بات کہ ان کے ہر فیصلے کی پیروی کرنا، ایک نقطہ بھی ان کی مخالفت کرنے کی تمہیں اجازت نہیں. وہ جو کہیں گے وہ بات تم کو تسلیم کرنی ہے. دوسری شرط. تیسرا قرار کہ ان کی تجارت کی اور قدم قدم پہ تو ان کے ساتھ رہے گا، ان کی خلوت کو بھی دیکھے گا، ان کی جلوت کو بھی دیکھے گا. کہا ان کی ہر ادا کی مجھے لا کر خبر دینا جب تو لوٹے گا. چونکہ حضور کی تعریف اور توصیف اور ادھر اعلان بازار کا سن چکی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، مورخین لکھتے ہیں کہ اس خاتون کے لیے اس عمر میں، اس دور میں ایک نہیں 10 رشتے بڑے بڑے خاندان کے، پیسے والوں گھروں کے، امیروں کے، رئیسوں کے، بڑے بڑے معزز خاندانوں کے، لیکن اس خاتون نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا. کرنا تو قافلہ چل پڑا تجارت کے لیے ملک شام. چلا قافلہ. میسرہ حضرت اس مقدس خاتون کا خادم ہے. قدم قدم پر اب حضور کے ساتھ اسے وہ شرف حاصل ہوا. اللہ اکبر. حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا چلنا، حضور کا گفتگو کرنا، حضور کس طرح سے کھاتے ہیں، حضور کس طرح سے پیتے ہیں. اللہ اکبر. ہر چیز کو برابر نوٹ کر رہا ہے. اور جب قافلہ ملک شام پہنچا، اللہ اکبر، مارکیٹ کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت کی پاکیزہ زندگی. مسلمانوں دیکھو، اگر کوئی تاجر یہاں پر بیٹھا ہے، دنیا کے جس کونے سے مجھے تاجر اگر سن رہے ہیں تو سنیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال کے بعد کی زندگی صرف پیغمبرہ زندگی نہیں ہے، بلکہ تاجدار کائنات کی زندگی کا یہ اعجاز ہے کہ اگر آپ کی تاجرانہ زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی بھی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو مسلمان کفار اور مشرکین بھی یہ کہنے پر جو ہے مجبور ہو جائے گا کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں جب مارکیٹ میں تجارت کے لیے حضور میدان میں اترتے ہیں، میں ذرا تفصیل لے کے چل رہا ہوں آپ کو، تاریخ بتا رہا ہوں میں، اصل عنوان تو بس آگے آنے والا ہے، بس یہ کچھ جوڑ رہا ہوں میں، اسے آپ ذہن میں رکھیں کہ مارکیٹ میں بڑے بڑے تاجر جب میدان میں اترے، بازار میں اترے، تو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا جو ہے سامان تجارت بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لات کی قسم، عزا کی قسم، اپنے اپنے معبودان باطلا کی قسم کھا کر مارکیٹ میں جھوٹی تجارت کر رہے ہیں. لیکن میں سارا پیچھے کھڑا تھا. کسی نے کہا کہ محمد
لات و عزا کی قسم کھاؤ. حضور نے فرمایا کہ میں جن کا نام لینا بھی گوارا نہیں سمجھتا، میں اس کی قسم کیسے کھاؤں؟ اور یاد رکھنا، محمد اپنے مال تجارت کا سودا کرنے کے لیے قسم نہیں کھاتا. میں قسم کھا کر اپنا مال نہیں بیچوں گا. سنو، یہ مال اس نوعیت کا ہے اور یہ مال اس نوعیت کا ہے. میسرہ کہتے ہیں کہ میں حضور کا انداز گفتگو دیکھ رہا تھا. حضور کہتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے، مجموعہ پیچھے پیچھے ہو جاتا تھا، مجموعہ پیچھے پیچھے ہو جاتا تھا. میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مارکیٹ کے جتنے تجار تھے قسم کھا کر بھی وہ مال نہیں بیچ پائے اور نہیں بیچ پا رہے تھے کہ ساری بھیڑ تو تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ کے ارد گرد جو ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کئی دنوں کا مال تجارت مختصر وقت میں بیچ دیا. اب نکلے، راستے میں ایک درخت آ گیا. اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ میسرہ تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، راحت لیتے ہیں، سفر لمبا ہے. جیسے حضور اس درخت کے نیچے تشریف لائے، میسرہ کہتے ہیں بھاگتے ہوئے ایک راہب، ایک عیسائی میرے پاس بھاگتے ہوئے آیا. میں نے کئی مرتبہ سفر کیا تھا، وہ مجھے جانتا تھا، میں اسے جانتا تھا. کب میسرہ تو کہا ہاں، کہ اس مرتبہ کس کے ساتھ آیا ہے؟ کہ وہ نوجوان کا مکہ شریف کا معزز گھرانے کا، مکہ شریف کا معزز گھرانے کا چشم و چراغ ہے. کہ تو اس کے ساتھ ہے، وہ تیرے ساتھ ہے؟ کہ جی ہاں. کہ سن لے، تجھے ایک بشارت دے رہا ہو، میں یہاں تجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس درخت پر میری زمانے سے نگاہ تھی. میں نے توریت میں پڑھا ہے، میں نے زبور میں پڑھا ہے، میں نے انجیل میں پڑھا ہے، آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے سونے والا کوئی عام آدمی نہیں ہوگا، یا تو وہ اللہ کا نبی ہوگا یا اللہ کا رسول ہوگا. اس درخت کے نیچے کوئی غیر نبی نہیں سو سکتا. توریت میں لکھا ہے، زبور میں لکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، عیسائی عالموں کا یہ عقیدہ ہے، اور آج نبی کا کلمہ پڑھنے والا گستاخ کہتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین، نبی 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. ارے نہ جانے انہوں نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے کون سی کتابیں پڑھی، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. سنیں، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے کب سرفراز فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، پتلا تیار بھی نہیں ہوا تھا، اللہ نے مجھے اس وقت بھی مقام نبوت سے، اس وقت بھی میں نبی تھا. تو میسرہ نے دیکھا اور سنا تو حیران ہو گیا. اب تو وہ حضور کا بے دام غلام بن گیا، حضور کا بے دام غلام بن گیا. جیسے تیسے حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، حضور کا بے دام غلام. اور جیسے قافلہ اب مکہ المکرمہ میں پہنچا، مکہ المکرمہ میں پہنچنے کے بعد حضرت کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ غلام میسرہ ہے، اپنے مالکن کے پاس جو تاجرہ ہے متمول پہنچ گیا اور ساری روداد سنانا شروع کر دی. پہلے کہنے لگا کہ آپ تو کہہ رہی تھی کہ میرا غلام، تو محمد کا غلام بن کر رہنا، تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا، میری ہی بات نہیں، وہ محمد تو ایسا عظیم اور اخلاق کا ایسا پیکر ہے کہ جو بھی اس کے ارد گرد جائے گا اس کا غلام بن کر ہو جائے گا، اس کا غلام بن جائے گا.
کہتے میں نے اس کے کردار کو دیکھا ہے، اس کے اخلاق کو دیکھا ہے، اس کا چلنا، اس کا پڑھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا میں غلام کی حیثیت سے تھا، لیکن میں سارا کہنے لگا خدا کی قسم میرے ساتھ اگر کسی نے اپنی پوری زندگی میں سب سے بہترین اخلاق اور کردار اگر پیش کیا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ کا ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ میں خدمت کرتا، لیکن سفر میں دیکھا کہ محمد بھی میری خدمت کر رہے تھے، میرا خیال رکھ رہے تھے، اور اس کی باتیں اللہ اکبر بولے، گفتگو کرے بولے تو باتوں سے پھول۔ کہتے ہیں تجارت دیکھی، درخت کا واقعہ سنا دیا عزیزان ملت اسلامیہ، ساری روداد وہ حضرت اس مکہ شریف کی متمول خاتون کو مسلسل بتاتی رہی عزیزان ملت اسلامیہ۔ اب دیکھیں کہ مکہ کی رئیس ہے، کروڑ پتی ہے، تقریباً 20 خواتین گھر میں کام کاج کے لیے مقرر کی گئی ہے، ان کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے۔ وہ خاتون 2 مرتبہ شادی کر چکے ہیں، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، اور اس کے 2 بیٹے بھی ہیں، اسے بیٹی بھی 2 بیٹے بھی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب مکہ شریف کے حوالے سے جو اس نے اعلان سنا تھا کہ عیسائی راہب نے اور یہودی راہب کے یہ مسلسل، اس عیسائی نے جانتے ہیں ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ جا رہے ہو اس کا خیال رکھنا، بولے یہ وہی نبی مبشر ہے زبور اور انجیل میں، اے کاش جب یہ اعلان کرے تب مجھے ان کا دور ملے تو ان کی غلامی میں بھی حاضر ہو جاؤں، ان کے پیچھے، ان کے اقتداء میں ان کے ساتھ رہوں، میرے لیے باعث فخر ہوگا، باعث شرف ہوگا۔ یہ جب بشارتیں تمام اس خاتون نے جانتے ہیں سنی، اب اسے یقین ہو چلا کہ میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے۔ بڑے بڑے خاندانوں کے رشتے آ چکے ہیں، پیسے والوں گھرانوں کے رشتے آ چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بزنس مین ہے، اپنے نفع اور نقصان کو خوب سمجھتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب سرکار کے حوالے سے میسرہ نے جب یہ سارا رپورٹ پیش کیا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا معاملات کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں، وہ تجارت کیسے کرتے ہیں، وہ بزنس کیسے کرتے ہیں، اور جانتے ہیں تجارت میں جو ہے اتنا نفع حاصل ہوا ہے، اتنا فائدہ حاصل ہوا ہے کہ میسرہ کہتے ہیں کہ اب تک جتنی مرتبہ ہم کہتے تجارت کے لیے اس مال کو لے کے اتنا نفع نہیں، کہتے اس مرتبہ اتنا نفع حاصل، 3-4 گنا زیادہ نفع، 3-4 گنا زیادہ نفع حاصل ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی محمد عربی ہے جن کی بشارتوں کی گفتگو چل رہی تھی، اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی، ایسا لگتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کیا کروں، سوچنے لگ گئی، کہتی ہے کہ ایک خادمہ تھی، نام نفیسہ تھا، نفیسہ نام تھا، کہ چلے جاؤ اور تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے میری طرف سے یہ عریضہ پیش کرنا کہ میں آپ سے نکاح کی خواہش رکھتی ہوں، میں آپ سے نکاح کی تمنا رکھتی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ نفیسہ کہتی ہیں کہ میں گئی اور اللہ کے رسول کو جیسے ہی بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی متمول خاتون آپ سے نکاح کی خواہش مند ہے۔ حضور کو پہلے تو تعجب ہوا، کیونکہ تعلیم یافتہ تھی، پڑھی لکھی تھی، اور بہت ہائر کوالٹی، اور ان کا رہنا سہنا، اب ہوتا ہے نا، آپ اس وقت بھی دیکھیں کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی لائف لگژری لائف ہوتی ہے، ان کے جینے کا انداز کچھ الگ رہتا ہے، تو لگژری زندگی گزار رہی تھی۔ اچانک تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رشتے کی بات، تو حضور کو تو پہلے تعجب ہوا، کہا کون؟ کہا
کون ہے جو مجھ سے کہا نام ہے اس کا؟ عزیزہ نے ملت اسلامیہ، نفیسہ نے جیسے ہی یہ کہا کہ وہ کوئی اور نہیں حسین میں ملت اسلامیہ، تاریخ اسلام میں اس خاتون کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب حضور شرمائے گئے، حضور بہت با حیا تھے، حضور کی جیسی حیا کسی، تو حضور نے جواب نہیں دیا کہ فوراً کہتے ہیں کہ نہ، میرے چچا ابو طالب سے جا کر میں بات کرتا ہوں، ان سے مشورہ کروں گا۔ مشورہ کیا، چچا نے جواب دیا کہ بڑا خاندان ہے، معزز گھرانہ ہے، عفت مآب ہے، اور اس کے اخلاق، اس کے طیب اور طاہر ہونے کی گواہیاں تو مکہ کا، ان کے کردار کی گواہیاں گھرانہ عظیم ہے۔ آپ نے حامی بر لی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح 25 سال کی عمر ہے۔ اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کی جو کروڑ پتی خاتون ہے، تعلیم یافتہ ہے، تجربہ کار ہے، جسے مکہ کے بڑے بڑے ریچس گھرانے کے، مالدار گھرانوں کے رشتے آ چکے ہیں، اور خود 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، صاحب اولاد بھی ہے، اس نے اپنی زندگی کا جس ذات کو ہم سفر بنانے کا تہیہ کیا، ارادہ کیا، وہ دنیا کی وجہ سے نہیں، وہ دولت اور اقتدار کے وجہ سے نہیں، وہ پہلی خاتون جو ازدواجی زندگی کے لیے متاثر ہوئی ہے تو محمد عربی کے کردار سے متاثر ہوئی ہے، ان کے اخلاق سے متاثر ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ان کی زندگی میں انقلاب بھی دیکھیں آپ کیسا آتا ہے۔ نکاح ہو جاتا ہے، لگزری لائف ہے ان کی، کروڑوں پتی ہے، لگزری لائف ہے، اور کیا ہے وہ؟ کروڑوں پتی ہے، 20 خادمائے گھر میں تقریباً جو ہے کام انجام دینے کے لیے اشارے پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن کائنات نے دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مذہب اسلام پر جس خاتون نے سب سے بڑا احسان کیا ہے، دین کو سب سے زیادہ جس خاتون سے فروغ ملا ہے، جس نے ہر قسم کی قربانی پیش کی ہے، فرماتے وہ میری خدیجہ ہے۔ میری کون ہے؟ خدیجہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں سب سے زیادہ کسی بیوی کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ مجھے رشک آنے لگا، میں نے تو انہیں دیکھا نہیں تھا، میں نے حضور سے پوچھا ایک مرتبہ کہ یا رسول اللہ، وہ تو عمر دراز تھی، وہ تو بوڑھی اور بزرگ جو ہے 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ نتیجے تم لینا، میں آخر میں نچوڑ پیش کروں گا۔ تربیت کا عالم دیکھیں کہ 65 سال ہے، حضور کی عمر اس وقت 50 سال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سرکار نے اپنا پہلا نکاح جو فرمایا ہے وہ ایک بیوہ سے فرمایا، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بیوہ ہوئی ہے، اور 25 سال کی نوجوان ہیں آپ، اور صاحب اولاد بھی تھی وہ۔ اب قربانیاں دیکھیں، حضور کے معاملات دیکھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بھئی حضور کے جو 2 صاحبزادے ہیں اور 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت ابراہیم کو چھوڑ کے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، ام کلثوم، شہزادیاں جو ہے 4 ہیں۔ دھوکہ مت کھانا ہاں بابا، یہ مارکیٹ میں ابھی جو ہے کالے کھٹمل آ گئے ہیں، کہتے ہیں ایرانی چائے، محتاط رہنا بابا، بہترین چائے بریلی کی چائے بابا۔ کون سی چائے ہے؟ بریلی کی چائے ہے۔ نشہ کرنا ہے تو اعلی حضرت کی محبت کا نشہ کرنا۔
گرنے نہیں دے گا، وہ نشہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، اس لیے کہ امام احمد رضا نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ پر پہرا دیا ہے، نبی کی عظمتوں پر پہرا دیا ہے۔ یہ احساس آپ کو بارگاہ رسالت سے حاصل ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی بھی فتنہ آئے، کیسا بھی فتنہ آئے، دائیں بائیں مت دیکھنا، تمہارے امام میں آج بھی وہ روحانیت ہے، بریلی میں آج بھی وہ روحانیت ہے۔ ارے بغداد کے آقا نے، بغداد کے غوث نے بریلی کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، اپنا دستے کرم پشت پر رکھا ہے۔ اسی لیے تو امام کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ اس لیے یاد رکھنا، عقیدہ لینا ہے بریلی سے لینا، معاشرے کی اصلاح لینی ہے بریلی سے لینا۔ مرجع ہے، وہ کیا ہے؟ مرجع اور مرکز ہے، بہر کیف۔ اب اصل موضوع کی طرف آئیں کہ نبی شہزادیاں، اس کا مطلب یہ ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے ہے۔ تمام سیدوں کی، حسنی اور حسینی سیدوں کی دادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تمام سیدوں کی دادی حسنی ہو یا حسینی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سنیں، جب وصال کا وقت آتا ہے، جب وصال کا وقت آتا ہے تو آپ نے حضرت فاطمۃ الزہرا سید کائنات جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ بیٹی، میں اپنی وصیت کر رہی ہے، میں تمہیں وصیت کرنے جا رہی ہوں، دھیان سے سننا، اپنے بابا کا خیال رکھنا، اپنے بابا کو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آنے مت دینا، قدم قدم پر ان کا ساتھ دینا۔ اور بیٹی ایک بات یاد رکھنا کہ میں نے ہمیشہ اللہ کے رسول کی رضا جوئی کی ہے، اپنے بابا کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہتے ہیں پھر ایک بات اور ہے بیٹی بولے کہ جب میرے انتقال کا وقت آ جائے، کہتے اپنے بابا کی خدمت میں، سرکار کی خدمت یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا کو آپ وصیت فرما رہی ہے کہ امی جان نے صرف یہ تمنا کی ہے کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو اپنے مقدس ہاتھوں سے اتارنا، اور مجھے کفن کے لیے آپ کی ایک چادر تطہیر دینا، ایک چادر تطہیر دینا۔ نتیجہ میں آخر میں پیش کروں گا، بڑا اہم موضوع ہے آج کا۔ اب دیکھیں، سیرت بیان کر رہا ہوں میں آپ کو کہ ایک چادر تطہیر پیش کر دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سید کائنات فاطمۃ الزہرا سرکار کی خدمت میں حاضر ہے، ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا 65 سال کی عمر میں وصال ہو چکا ہے، اور حضور نے 65 سال تک ان کی اور اپنی 50 سال عمر ہے، 50 سال تک کسی بھی دوسری عورت سے آپ نے نکاح نہیں فرمایا ہے، نکاح نہیں فرمایا ہے، جبکہ وہ بیوہ بھی ہیں اور دو شہزادے بھی ہیں، اولاد بھی ہے۔ اب دیکھیں، جب وصال کا وقت آیا تو جیسے ہی سید کائنات نے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ امی نے جو ہے، والدہ محترمہ نے یہ خواہش کی ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے ہیں، اور سنیں ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، خدیجہ میری ایسی شریک حیات ہے کہ اگر اس نے میرے جسم کا چمڑا مانگ لیا ہوتا، پورے جسم کی جلد مانگ لی ہوتی، محمد عربی وہ جلد بھی اسے اتار کر دے دیتا۔ اس نے اسلام کے لیے اور اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہے، کہتے کائنات میں کوئی عورت ایسی قربانیاں دین کے لیے نہیں دے سکتی۔ مائیں سنے، بہنیں سنے کہ آج جو تمہیں دین ملا ہے، فاطمہ کا جو دین ملا ہے، حضرت عائشہ کے جو کردار ملے ہیں، اس میں جو بنیاد ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اب یہ دیکھیں آپ، حضور کی ازدواجی زندگی، اب نکات جو ہے جوڑنا شروع کریں، میں ایک نقطے پر آؤں گا بعد میں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ازواج مطہرات
حضور نے سب کو الگ الگ مکان دے دیے تھے. یہ حضور کا عدل ہے. کیا ہے؟ حضور کا عدل ہے. وقت دیتے تھے اور برابری. تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ازواج مطہرات میں سے کہتے حضور جتنی تعریف اور ذکر خیر کہ کبھی کبھی مجھے حسد تو نہیں کہنا چاہیے، کہتے رشک آنے لگتا تھا. ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ وہ تو بوڑھی خاتون تھی. حضور خفا ہو گئے. یہ لفظ اچھا ہے، خفا ہو گئے. ناراض ہونا یہ لفظ ذرا ٹھیک ہے. کہنے لگی کہ یا رسول اللہ وہ تو بوڑھی خاتون تھی، اللہ نے آپ کو ایسی حسین و جمیل عورتیں عطا کی ہے. اب سنیں آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ تو نے اسے سمجھنے میں غلطی کی ہے. جب ساری دنیا نے محمد کو ٹھکرا دیا، میرا کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. جب مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں میرے قدموں کو زخمی کیا گیا، جب طائف میں مجھے زخمی کیا گیا، مجھے پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، میرا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، سب نے ساتھ چھوڑا لیکن میری خدیجہ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. کہتے ایک مرتبہ میں نے اسے کہا بھی کہ بائیکاٹ تو میرا ہوا ہے. اور آپ ذرا سوچے کہ حضرت خدیجہ جس ماحول میں آئی ہے، رسول کے کاشانے میں میرے رسول کا محل نہیں تھا، میرے رسول کی جھوپڑی ہے. اور جس ماحول سے آئی ہے وہ محلوں کی رہنے والی تھی، وہ محلوں کی شہزادی تھی، وہ کروڑ پتی تھی، وہ تاجرہ تھی. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے جب وہ نبی کے جھوپڑی میں داخل ہوتی ہے تو جھاڑو بھی لگا رہی ہے، برتن بھی دھو رہی ہے، پوچھا بھی لگا رہی ہے. اور غار حرا میں کبھی کبھی 2-3 مرتبہ جا کر کھانا بھی پہنچا رہی ہے. اب خادماؤں کا وہ حال نہیں ہے عزیزان ملت اسلامیہ. حتیٰ کہ آپ کا حال یہ ہوا کہ اپنی پوری دولت آپ نے اسلام کے لیے قربان کر دی. اب بدن پر جو لباس ہے، اب آپ کے بدن پر جو لباس ہے اس لباس میں پیوند لگے ہوئے ہیں. یہ ہے اس کروڑ پتی اور ایک ارب پتی خاتون کی داستان کہ جب رسول کی بارگاہ میں آتی ہے اپنے آپ کو قربان کر دیا. میرے رسول کو زہد پسند تھا، زاہدہ بن گئی. تقویٰ پسند تھا، فاقہ کرنے لگ گئی. میرے رسول کی جو ادا بھاگ گئی، حضرت خدیجہ نے اسے قبول کر لیا. یہ ہے ان کی زندگی کا وہ انقلاب. یہ پہلی بنیاد ہے، یہ پہلی بنیاد ہے. گھر کی 4 دیواری میں میرے مصطفیٰ نے، میرے نبی نے پورے مکہ نہیں، مدینہ نہیں، ہندوستان نہیں، ارے بھگواداری سن، کائنات کی تمام عورتوں کی تربیت کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی صورت میں تربیت کا ایک نمونہ پہلا عورتوں کے لیے پیش کر دیا. پہلی بنیاد رکھ دی کہ اے خدیجہ، قیامت تک کے آنے والی ہر عورت دیکھے گی، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ محمد عربی ہی کو نہیں دیکھے گی بلکہ خدیجہ تمہیں بھی دیکھے گی کہ تمہارے کردار کیسے ہیں، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا بھاؤ تاؤ کیا ہے، رہن سہن کیسا ہے. جانتے ہیں ایک مرتبہ حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی ماں حضرت سعدیہ، حضرت رضائی ماں ہے آپ کی، دودھ پلایا آپ حضور سے ملنے کے لیے عصا کے سہارے تشریف لائی، داخل ہوئی، آئی حضرت خدیجہ کے گھر میں. اب عرب پتی ہے دوا. اب میں وقت نہیں ورنہ تبصرہ کرتا کہ گھر میں آج ہمارے عورتیں پیسے والی ہوں، کسی پر تنقید مقصود نہیں، جھاڑو کو ہاتھ لگانا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں. لیکن حضور نے کیسے کہتے جیسے ہی آئی وہ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی یا حبیبی یا رسول. حضور بالکل بڑھ گئے آگے استقبال کے لیے. بوڑھی خاتون تھی، عصا کے سہارے حضور نے بٹھایا، کہا یا رسول اللہ کون ہے، یا رسول اللہ کون ہے. فرمایا خدیجہ میری ماں سعدیہ ہے. تڑپ گئی، بٹھایا،
کہ یا رسول اللہ آپ کی ماں، آپ کی والدہ مردیا بٹھایا، پانی پلایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا. اس حضرت عائشہ کی زندگی کا انقلاب دیکھیں آپ. ارے بابا 20 خادمہ تھی، ایک اشارے پہ دائیں بائیں آگے پیچھے حضور کے ازدواجی زندگی کا اعجاز سمجھا رہا ہوں. اخیر میں نتیجے پر آؤں گا. حضرت خدیجہ نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا، اپنے ہاتھ سے مہمان نوازی کی، اور یہی نہیں بلکہ جب جانے کا وقت آیا تو سنے کہتے میرے رسول کی چہیتی ماں مردیا حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، کہا ایسے نہیں جائے گی. میرے حضور کو سخاوت بھی پسند ہے، میرے حضور کو سخاوت بھی پسند ہے. 40 بکریاں اور 1 اونٹ کا یہ آپ کی خدمت میں. حضور کی جو پہلی بیوی ہے اس کے آپ اخلاق دیکھیں. اخلاق کی یہی وہ بلندیاں ہے کہ قیامت تک آنے والی ہر عورت کے لیے نمونہ عمل بننے والی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے پیش کی. اور اسی طرح سے حضرت خدیجہ کے جو شہزادگان ہیں، آج کل بابا کوئی 2 مرتبہ بیوہ اگر عورت ہو جائے تو اس سے کوئی نکاح نہیں کرتا ہے بابا. لیکن حضور نے شہزادوں کو بھی قبول کیا. اور معلوم ہے آپ کو حضور کی حضرت حالہ کے ساتھ اور ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے. 2 جملے بڑے بنیادی جملے اس سلسلے میں کہ حضرت ابو بکر سے حضرت علی تک، بلکہ حضرت جبرائیل کی بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ میرا رسول اگر دوپہر کے وقت آرام کر رہا ہو تو ان کے اٹھانے کے لیے، ان کے نیند میں خلل ڈالنے کے لیے آ جائے. یہ ہمت تو حضرت ابو بکر صدیق، مولا علی تو چھوڑے، حضرت جبرائیل نبی بھی اپنے ادب کے پر سمیٹ لیتے تھے. لیکن محمد عربی کے کاشانے میں 2 شہزادے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے شہزادے ایسے کہ اگر ان کا حضور اگر ان کی آواز سن لیتے تھے تو فوراً بیدار ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے بیان ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت حالہ ایک مرتبہ ملاقات کے لیے آ گئے تو حضور آرام فرما رہے تھے، اور مسجد نبوی میں آ کے حضور کا نام لے کے کہ سرکار کہاں ہے تو حضور آرام فرما رہے تھے، محو استراحت ہے. حضور بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ تو آرام فرما رہے تھے، آپ آرام کرے. کہا کس لیے؟ کہا میں نے تو 1 مرتبہ پوچھا، لیکن آقا فرماتے ہیں میرا حالہ آیا ہے، میرا حالہ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں. یہ ہے اخلاق کے مصطفیٰ کی بلندیاں کہ میرا مصطفیٰ جب حضرت عائشہ سے حضرت خدیجہ جیسی بیوہ سے نکاح فرما رہا ہے تو اولاد کو بھی وہ پیار دے رہا ہے. آپ یہ کردار مثالیں دیکھیں. آپ آج ہمارے یہاں پہ بابا یہ چیز بالکل مفقود ہے بابا. یہ ہے وہ اسلام، ایک کردار مصطفیٰ کی بلندیاں جس نے کافروں کے دل میں جا کے گھر کر لیا. آج ضرورت ہے اسی اخلاق اور کردار کی. عزیزان ملت اسلامیہ تاجدار کائنات نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی کو نہیں بلکہ ازواج مطہرات کے تمام رشتہ داروں کو بھی اپنایا، ان کی تعظیم کی ہے، ان کی تکریم کی ہے اور انہیں نوازا ہے، ان کا احترام کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اب نقطے کی آپ بات ملاحظہ فرمائیں. آج جو یہ نارنگی کیڑا، سڑا ہوا کیڑا جو کہتا ہے کہ اللہ محمد کے کردار الیاذ باللہ، ہم اسے بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے کردار، جس کی سیرت گری ہوئی یا جس کا کردار برا ہوتا ہے وہ 25 سالہ نوجوان 2 مرتبہ بیوہ شدہ عورت سے نکاح نہیں کرتا، ان کی اولاد کو نہیں اپناتا. اور حضرت خدیجہ کی زندگی کا میں نے بتایا آپ کو بابا، 65 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا. حضور کی عمر مبارک 15 سال جو ہے 50 سال فرق ہے. آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا.
آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کے مرتبہ اور مقام کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ حضرت خدیجہ کے کردار کو دیکھنا ہے تو محمد عربی کی شہزادی فاطمۃ الزہرا کو دیکھ لو. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی مقدس اجواز سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. دنیا میں عورتوں تو بہت ہے، لیکن سنیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اے خدیجہ، اے عائشہ، اے سمعہ، اے سودا، اے حبیبہ، اے صفیہ، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. لستن کاحد، اے نبی کی ازواج، مقدس بیویوں، قرآن کہہ رہا کہ تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے ازدواجی زندگی کی یہ پہلی بنیاد آپ نے دیکھی. اگر میرا نبی العیاذ باللہ روایت سے تو یہ پتا چل گیا، یہ واقعہ میں نے جو ہے مختصر اور اجمالی طور پر جو بیان کیا کہ اگر نبی کی طبیعت میں عیش ہوتا تو کسی بیوہ سے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے. اللہ اکبر. لیکن ان کی شان جانتے بابا کیا ہے؟ 1 مرتبہ حضور کو راضی کرنے کے لیے تو بابا وہ تو فقیر بن گئی تھی، بالکل اتنا بدل گئی تھی کہ 1 مرتبہ کھانا پکایا اور سرکار کی بارگاہ میں برتن میں کچھ کھانا لے کر تشریف لے جا رہی تھی. ادھر پہنچ رہی تھی، راستے میں تھی، ادھر حضرت جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، وہی لے کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ آپ کی زوجہ مکرمہ آپ کے پاس کھانا لے کر تشریف لا رہی ہے، کھانا لے کر تشریف لا رہی ہے. یا رسول اللہ، ان کے آنے کے بعد آپ انہیں بتائیں کہ اللہ نے انہیں سلام کہا ہے، اللہ نے انہیں سلام کہا ہے. ارے گلابی کھٹمل، یہ نبی کی بیوی ہے، یہ دنیا کی عام عورتیں نہیں ہے، نبی کی ازواج مطہرہ. یا نبی کی ازدواجی زندگی پر حملہ کرنے والے، پہلے تو نے تجزیہ جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، تو نے انہیں عام عورتوں کی صفوں میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. ارے حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ کا کوئی جواب نہیں، خدائیگاہ کا کوئی جواب نہیں. یہ بے مثل و بے مثال عورتیں ہیں، عام عورتوں کی صف میں لا کر ان کا تجزیہ کرنا. حضور کی تعلیم اور تربیت. بابا آپ کو معلوم ہے کہ سرکار نے یہ جو متعدد نکاح فرمائے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں مضمون سمیٹ رہا ہوں کہ اے محبوب، دنیا کی، مکہ شریف کی، یا جن عورتوں سے تم نکاح کرنا چاہو، 1 2 3 4، جنہیں 4 تک رکھنے کی اجازت ہو اسے امتی کہا جاتا ہے، اور جسے 4 کے باہر کی اجازت ہو اسے نبی کہا جاتا ہے. نبی کے احکامات اور ہوتے ہیں اور امتی کے احکامات کچھ اور ہوتے ہیں. امتی کے احکامات کچھ اور یہی نہیں بابا، قرآن نے کہا ہے کہ اگر مہر کے بغیر بھی کا محبوب تیرے لیے اسپیشل اتھارٹی ہے، تیرے لیے، اس لیے کہ نہ تو کائنات کی طرح ہے نہ کائنات تیری طرح ہے، ایسے ہی تیری ہونے والی بیویاں نہ کائنات کی طرح ہے نہ کائنات کی بیویاں. اے محبوب، تیرے لیے میں نے جو کتاب چنی ہے قرآن، وہ تمام کتابوں بے مثل اور بے مثال ہے. جو شہر چنا ہے مدینہ، وہ تمام شہروں میں بے مثل و بے مثال ہے. جو امت چنی ہے وہ امت بے مثل و بے مثال ہے. اور اے نبی، جو بیویاں میں
نے تمہارے لیے متعین کی ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور نے اپنی طرف سے کوئی نکاح نہیں فرمایا، حضور نے اپنی طرف سے کوئی نکاح۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں موضوع کو تھوڑا سا، یہ وہ واحد حضور کی شریک حیات ہے، شریک حیات ہے جو کنواری حضور کے حجرے مبارکہ میں داخل ہوئی۔ باقی جتنی ہیں یا تو بیوہ یا تو طلاق شدہ، صرف ایک ازواج مطہرات میں سے حضرت مسلمانوں کی ماں اور صرف سنیوں کی ماں، صرف سنیوں کی ماں۔ اس لیے ایک بات ہندوستان کے مسلمانوں یاد رکھنا، تمہیں حضرت عائشہ پر جب کوئی حملہ کرتا ہے تو تمہاری نظر صرف گلابی کھٹمل تک جاتی ہے، لیکن بریلی کا جو غلام ہوگا نا وہ نگاہ دیکھ لیتا ہے، وہ جھانچ لیتا ہے کہ ان گلابی کھٹملوں کے پیچھے کوئی کالا کھٹمل ہے۔ اس لیے شیعوں کو کل بھی ابو بکر سے پیار نہیں تھا، نہ ابو بکر سیال سے پیار ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں یاد رکھنا، حضرت عائشہ پر جب بھی حملہ ہوگا یاد رکھنا پیچھے کوئی نہ کوئی رافضی ضرور ہوگا آگ لگانے کے لیے، کیونکہ ابو بکر وہ تو اہل سنت کے نا بابا، تو اہل سنت کے ہیں۔ حضور نے جو نکاح فرمائے ہیں، یہ جو حضور کی متعدد جو بیویاں ہیں اس کی وجوہات بتاتا ہوں۔ ایک وجہ، یہ گفتگو دھیان رکھنا، پہلی وجہ تعلیمی مقصد، علم کو عام کرنے کے لیے۔ یہ چار مقصد دھیان میں رکھنا، یہ جتنے بھگوا ہیں یا جتنے کالے ہیں خدا کی قسم کوئی جواب نہیں دے پائے گا، ان مقاصد کو صرف سمجھ لینا۔ حضور نے یہ اپنی زندگی میں جو متعدد نکاح فرمائی، یہ قرآن کے کہنے پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم پر۔ اور حضرت عائشہ کے نکاح کے حوالے سے دو جملے سنے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح کیسے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدیجہ کے انتقال کے بعد 50 سال کے، اور حضور کی باقی جتنی شادیاں ہیں 50 سے لے کے 59 تک، 50 سے 59 تک، اتنی تیزی کے ساتھ یہ شادیاں اپنی طرف سے نہیں اللہ کے حکم سے کی ہے۔ اور سنے حضرت عائشہ کے نکاح کے بارے میں خصوصی طور پر سنے، وقت نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب عائشہ حجرے عروسی میں داخل ہوئی تو حضور نے ان سے فرمایا کہ عائشہ، میں نے پہلے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ کہ کیسے؟ مفہوم بتا رہا ہوں۔ کہا نکاح سے پہلے میں نے مسلسل 3 راتوں میں، بخاری شریف سیاہ ستہ کے علاوہ اور دیگر احادیث کا نچوڑ لب لباب بتا رہا ہوں کہ ایک فرشتہ میرے خواب میں آتا تھا، آنے والا جنت سے آتا تھا، اور جنت سے ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر کوئی صورت لاتا تھا۔ ڈیجیٹل نہیں تھی بابا، اس سے بچنا بابا۔ ہاں، جیسے فاتحہ کی نیاز بڑھتی نا بابا، اب تو مسجدوں میں گھس گئے سب، اس کے بغیر تو کام نہیں چل رہا۔ اللہ توفیق دے۔ تو کہتے ہیں کہ جنت سے، کہتے فکشفت، میں نے فکشفت الستر انی صوبی، کہتے میں نے جو کپڑا جنت سے لگاتار 3 دن پر ایسے لپیٹ کر، کہتے میں نے اسے کھولا، کہتے کپڑے کو میں نے ہٹایا جیسے، حضور فرماتے فَإِذَا هِيَ أَنْتِ يَا عَائِشَ كَمَا قَالَ رسول اللہ، اے عائشہ وہ کوئی اور نہیں۔ جب کھولا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، نبی کا خواب اور ہوتا ہے، نبی کا امتی کا خواب اور ہوتا ہے۔ ہم جب سوتے ہیں تو غفلت، کبھی تو کسی پر غسل فرض،
مگر جب نبی سوتا ہے اور خواب آتا ہے تو شریعت کا قانون بن جاتا ہے. نبی اور ہوتا ہے تو حضرت نبی کونین فرماتے ہیں اے عائشہ تمہارے نکاح سے پہلے جنت کا فرشتہ مجھے 3 مرتبہ تمہاری زیارت کرا چکا تھا. مجھے یہ محسوس ہو چکا تھا, مجھے یہ یقین ہو چکا تھا, مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ نکاح من اللہ ہے. یہ نکاح کہاں ہے؟ من اللہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اب دیکھیں حضرت عائشہ کی عظمت پر قربان جائے کہ انتخاب کہاں سے ہو رہا ہے؟ آسمان سے ہو رہا ہے. حضور کے حجرے میں جب داخل ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا. اور حضور کیا کہتے تھے معلوم ہے حضرت عائشہ کو؟ یا عائش. کیا کہتے تھے؟ یا عائش. ازواج مطہرات کی زندگی سب کی طبیعتیں مختلف, سب کی طبیعتیں مختلف, مگر ازواج مطہرات میں سے کسی بھی زوجہ کے حوالے سے کبھی کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ وہ حضور سے کبھی راضی ہی رہے. ماشاءاللہ ہر حال میں جس حال میں رکھا حضور سے وہ خوش رہی, کبھی کوئی شکوہ اور شکایت نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ اب دیکھیں کہ میں نے مقصد کو بتایا ہے. حضرت عائشہ کے نکاح کے حوالے سے تو آپ نے مختصر آپ نے سن لیا کہ حضور کی اس زوجہ مبارکہ کا نکاح کی خبر آسمان سے پہلے اور پھر حجرے انوسی میں داخل ہوئی. اور جانتے ہیں حضرت عرب شریف میں اس وقت ماحول کیا تھا؟ کسی بھی علاقے پر جو ہے نا, کسی بھی چیز پر اگر تنقید کرنے جا رہے ہیں تو اس علاقے کی تہذیب اور تمدن کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. عرب شریف میں اس وقت تہذیب اور تمدن یہ کہ ایک ایک مرد 10 عورتیں کرتا تھا, 10 15 20 عورتیں نکاح میں اہل عرب کے ہوتی تھی. ان کے حقوق کی پامالی کی جاتی تھی, ان کے حقوق ان کے ساتھ ادا نہیں کیے جاتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ کئی جاہلانہ رسمیں عورتوں کے حوالے سے عرب شریف میں پنپ رہی تھی. اور جہاں تک تعدد ازواج کی بات ہے تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ راجہ دشرت کی 3 بیویاں, کرشنا کی 16,108 بیویاں. آپ تاریخ میں تاریخ گنا رہا ہوں, تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ پانڈو راجہ پانڈو کی 2 بیویاں. اگر اسلام کی طرف آئے تو حضرت ابراہیم کے ایک روایت کے مطابق 3 بیویاں, حضرت موسیٰ کی 4 بیویاں, حضرت نوح علیہ السلام کی 99 بیویاں. یہ تعدد ازواج کا معاملہ صرف اسلام تک محدود نہیں رہا ہے. لیکن سنے کہ مصطفیٰ کی ازواجی زندگی پر کردار پر حملہ کرنے والے پاکھنڈی سن لے کہ مذہب اسلام یہ پہلا مذہب ہے کہ جس نے عورتوں کی شادی اور ان کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے پوری دنیا کو ایک پلان عطا کیا ہے, قانون عطا کیا ہے. کتنی شادیاں کی جائے, عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جائے, پراپرٹی میں ان کے حقوق کیا ہوں گے. نہ توریت میں تفصیل, نہ زبور میں تفصیل, نہ انجیل میں تفصیل. اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں کسی بھی مذہب میں شادی بے شمار کرنے کی بابا یہی نہیں. اگر ہم تمہارے گھر میں گھس گئے تو یہ بتانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ عرب شریف میں یہودیوں اور نصراریوں میں بھی یہ رواج تھا کہ چچا سگی بھتیجی سے, سگے بھتیجے سے شادی کر رہے ہیں, محرمات کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے. کوئی شادی کے بارے میں کوئی پلاننگ اور عورتوں کی ازدواجی زندگی کے بارے میں کوئی واضح کسی بھی مذہب میں نہیں ملتا. عزیزان ملت اسلامیہ یہ مذہب اسلام پہلا مذہب ہے کہ قرآن میں اللہ نے سورہ نساء نازل فرمائی اور عورتوں کو اتھارٹی دی, ان کے حقوق دیے. آپ غور کرو کہ عرب شریف میں اس وقت یہ 5 یہ مردوں, یہ تو عورتوں کا میں نے کنسپٹ بتایا آپ کو. ایک کنسپٹ یہ بھی تھا کہ ایک عورت کئی مردوں سے نکاح کر رہی تھی. یہ دور جاہلیت یہودیوں نصرانیوں اور جو حضور پر کلنک لگا رہے معاذ اللہ, وہ ذرا اپنی گھر کی خبر لے کہ 5 بھائیوں نے
کس طرح سے ایک کے ساتھ ہم اپنی زبان کھولنا نہیں چاہتے، لیکن بات جب نبی کی عظمت بھی آئے گی تو تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں آئینہ دکھائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے لوگوں سے یہی کہنا مناسب ہے کہ پہلے اپنی گھر کی خبر لو، پہلے اپنی گھر کی خبر لو۔ رہی بات تاجدار کائنات کی ازدواجی زندگی، تو تم نے تجزیہ کرنے میں ٹھوکر کھائی ہے کہ عائشہ یہ عام عائشہ نہیں ہے، یہ جنتی عائشہ ہے، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ وہ عائشہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے زوجتی عائشہ فی الجنہ، میری بیوی عائشہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔ تشریح 4 مقصد ہیں کہ حضور نے جو متعدد نکاح کیے۔ پہلا مقصد ہے تعلیمی مقصد، ایجوکیشن۔ عورتوں میں بہت خرافات اور بہت ہی غلط رواج رسم مکہ شریف میں، اور حضور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور صرف مردوں کے لیے نہیں، صرف مکہ کے انسانوں کے لیے نہیں، کائنات کے ہر سماج کے لیے، کائنات کے ہر دھرم کے لیے، کائنات کی ہر عورت کے لیے میرا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب انہیں کتاب زندگی کون دے گا؟ انہیں کتاب بندگی کون بنے گا؟ ان کے لیے نمونے حسن عمل کون بنے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، عورتوں کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، عورتوں کے ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کا حل یا جن پر کھل کر گفتگو عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ مثال سمجھے، حضرت عائشہ کو سمجھا رہا ہوں بخاری مسلم کی روشنی میں، کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ مدینے کی ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائی، اسلام کا آغاز ہے، سب داخل اسلام ہو رہے ہیں، کہتے یا رسول اللہ حیض سے فارغ ہونے کے بعد غسل کیسے کروں؟ حضور بہت باحیا تھے، لیکن چونکہ نبی بھی ہیں آپ، چونکہ نبی بھی ہیں، مسائل امت کو آپ نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ غسل حیض کا آپ نے پورا طریقہ انہیں مختصر سمجھایا، اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ خوشبو کا ایک پھایا لینا اور غسل کرنا۔ تو وہ صحابیہ کہتی یا رسول اللہ بھلا خوشبو کے پھائے سے کوئی کیسے غسل کر سکتا ہے؟ حضور فرماتے سبحان اللہ، خوشبو کا ایک پھایا لینا اور غسل کرنا، جو کہنا ہے حضور حیا کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تیسری مرتبہ حضور فرماتے سبحان اللہ، خوشبو کا پھایا لینا اور غسل کرنا، اس کے باوجود بھی وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب حضور یہ مسئلہ بتا رہے تھے میں موجود تھی، جب یہ مسئلہ بتا رہے تھے تو میں موجود تھی، کہ میں آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آیا، تنہائی میں لے آئی اور اسے پورا غسل کا طریقہ بتا کر یہ سمجھایا کہ خوشبو کا پھایا تمہیں کہاں رکھنا ہے اور کس جگہ رکھنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسے مسئلہ بھی پتا چل گیا اور مسئلے کا حل بھی ہو گیا۔ اور حیض کتنا اہم مسئلہ، نماز موقوف ہے، روزہ جب تک پاک نہیں، نبی کی ذمہ داری ہے، شرعاً فرض ہے کہ امت کو مسئلہ بتائے، عورتوں کو مسئلہ بتائے، لیکن یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کل کے قدرت نے عائشہ کا انتخاب کیا ہے اور کس شان کے ساتھ انتخاب کیا ہے۔ سنو، آقا فرماتے ہیں کہ نصف دین میری عائشہ سے لینا، نصف دین میری۔ حضور کبھی حمیرہ بھی کہتے تھے حضرت عائشہ کو پیار سے، عائش کہتے تھے، اور کبھی حمیرہ، اور محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور جہاں سے کوئی مشروب پیش کرتا تھا نا گھر میں، تو حضرت عائشہ جہاں سے منہ لگا کے آپ اس کو نوش فرماتی تو اس کے بعد حضور لیتے تھے اور اسی جگہ پہ منہ لگا کے آپ نوش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ کی پوری زندگی میں کوئی ایک جملہ، کوئی ایسا کہ وصال تک وہ حضور سے ناخوش کبھی معاذ اللہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق راضی
ام رمان راضی، ام رمان راضی، اللہ کے رسول راضی اور اللہ کے رسول کا رب راضی۔ ارے بھگوا داری، ان رضاؤں کے درمیان یہی کہوں گا کہ عبداللہ کی شادی میں بیگانہ دیوانہ نہیں سمجھے بابا؟ ہاں، حضرت ابوبکر راضی، حضرت ام رمان راضی، اور یہ کہتا ہے ارے ماں باپ اس نسبت پر قربان ہے، اس نسبت پر قربان ہے۔ تو ایک جو وجہ ہے وہ کون سی وجہ ہے؟ تعلیمی۔ اور جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ ہی نہیں بلکہ ازواج مطہرات کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شریعت کے علوم اور فنون میں وہ مہارت تامہ عطا کی کہ آج پوری دنیا میں عورتوں کے جو مسائل، ارے عورتوں ہی نہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جب مسئلہ حل نہیں کر پاتے تھے تو حضرت عائشہ کی خدمت میں آتے تھے۔ وہ فقیہہ تھی، وہ مجتہد مجتہدہ تھی، وہ قرآن کی مفسرہ تھی، وہ شاعرہ تھی، بلکہ امت مسلمہ میں قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظہ حضرت صدیقہ ہے۔ ایسے ڈستے ہیں، ایک کالا بھی ہے بابا، ایک کالا ناگ بھی ہے، ایرانی ناگ، ایسے ڈستا ہے حضرت معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یاد رکھے کہ تیمم کا جو طریقہ آپ کو ملا ہے، رخصت ہے نا امت محمدیہ کا خاصہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اے آل ابو بکر، تمہارا احسان ہم پر کچھ کم نہیں ہے، آج تیمم بھی ملا ہے تو حضرت عائشہ کے فیضان سے ملا ہے، ان کے قدم سے ملا ہے، کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ کل کے قدرت کا انتخاب ہے، اللہ کا فرمان تھا، حضور نے حضرت عائشہ سے نکاح اسی وقت فرمایا ہے جب اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور جانتے ہیں 2210 حدیثیں، کتنی؟ 2210 حدیثیں، 2210 حدیثوں کی تنہا راوی اور تقریباً حدیثیں احکامات کی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ان حدیثوں کو اگر نکال دیا جائے تو ربع علم ہمارے جو دین کے مسائل ختم ہو جائیں گے بابا۔ اس کی بنیاد حضرت عائشہ ہے۔ کیا ہے؟ حضرت عائشہ ہے۔ لیکن کفار اور مشرکین یہود و نصارہ، میں نے پہلے کہا تھا ان کے دلوں کا اطمینان ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ تمہیں وہ زبان تو نظر آئی، وہ آنکھ تو نظر آئی جو حضرت عائشہ کی عظمت پر، ان کی عظمت پر حملہ کر رہی تھی۔ ایک آنکھ میں بتاتا ہوں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ آئے گا، حضرت عائشہ کا یا خانوادہ صدیق کا معاملہ آئے گا تو پیچھے جانا، پیچھے ایرانی چائے کا اثر ضرور ملے گا۔ یہ جو بھی ہوا ہے نا بابا، یہ پکا 101% بتا رہا ہوں میں۔ معاذ اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافرہ کہتے ہیں یہ لوگ، کندری نیم رافضی، جو ابھی اپنے آپ کو کچھ لوگ مولائی بھی کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور فرماتے ہیں نصف دین میری عائشہ سے لینا۔ اور جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی کیسی محبوبہ ہے کہ وقت وصال حضور کی زبان میں، وقت وصال حضور کی زبان میں جو سب سے آخری چیز گئی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہن ہے۔ حضور ان کی گود میں ہے۔ حضرت عائشہ فخر فرماتی اس پر کہ مجھے جو نسبتیں حضور سے کچھ عطا ہوئی ان میں سے ایک نسبت کہ حضور نے میری گود میں اللہ کی طرف رخت سفر باندھا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور کا جب وصال کا آخری وقت تو حضور نے کہا کہ عائشہ مسواک، عائشہ مسواک، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک لیا۔ حضرت عائشہ سے اتنی محبت فرماتے حضور فرماتے ہیں عائشہ چبا کے دو۔ تو حضرت عائشہ اس قدر، آپ جانتے ہیں وقت زندگی کے آخری ایام میں حضرت عائشہ صدیقہ پریشان تھی حضرت عائشہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ملاقات کے لیے آئے، کہا نہیں ملے، پریشان ہوں، کچھ غم میں ہوں، بخاری سنا رہا ہوں۔ کہا نہ ملے بغیر جاؤں گا نہیں، رشتہ دار تھی، اجازت ملی، سلام کیا، پوچھا پریشان ہے؟ کہا جی پریشان ہے۔ کہا پریشانی چھوڑ دے،
کیوں کا حدیث سنانے جا رہا ہوں. کیا حدیث ہے؟ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے عائشہ فی الجنتی معیہ کما قال رسول اللہ، عائشہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی. ایک مرتبہ حضور اسلام جب پھلنے پھولنے لگا نا بابا، اسلام جب پھلنے پھولنے لگا ہے تو ازواج مطہرات نے دیکھا کہ سار بہت پیسے والے ہو گئے بابا. اب ملک ایران جیسے، ایران کی چائے کو بھی ٹھوکر مار دی تھی صحابہ نے. اب سمجھے بابا، پورا سب خزانہ. تو ازواج مطہرات کے دل میں ایک مرتبہ یہ خیال گزرا، یہ مشکات شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کہ مہاجرین انصار، یہودی تو یہودی نصرانی، اب تو مہاجر اور انصار تمام گھر کی عورتیں کی شان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، لیکن حضرت عائشہ وہی ٹاٹ کی کا لباس، حضرت خدیجہ کو آپ نے سنا، اور بھی ازواج مطہرات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو تمام عورتوں نے آپس میں یہ کیا، ازواج مطہرات نے، کہ حضور سے مطالبہ کیا جائے کہ پیسے بڑھا دیے جائے، ہمارے خرچہ دیا جائے. خرچہ کیا کر دیا جائے؟ آمدنی ہو گئی ہے. سنو، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت ازواج مطہرات کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری مقدس بیویوں، قرآن کا حکم کو میں یاد دلا رہا ہوں، لستن کاحد من النساء، تم نبی کی عورتیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں. ارے نبی کی عورتیں عام عورتوں کی طرح نہیں تو نبی امت کی طرح. یہ وہابی کیا بولتا ہے؟ بڑے بھائی معاذ اللہ، یہ اختلاف ہے ہمارا، حلوہ مانڈے کا اختلاف نہیں ہے. یہ سنی تو جب تو دیکھو، ارے اختلاف تو تم نے کیا ہے، جنگ تو تم نے چھیڑی ہے، ہم تو اتحاد کی بات کر رہے ہیں. اگر تمہیں اتحاد اتنا پیارا ہے تو بریلی کے امام کے پرچم تلے اتحاد کر، ہم اپنی گردنیں خم کر دیں گے، اپنے امامے اتار دیں گے، تیری امامت کو تسلیم کر لیں گے، ورنہ یہ اتحاد نہیں ہوگا. ہاں، ورنہ مجھے جواب دو بابا کہ ابلیس اور آدم کا اتحاد ممکن تھا؟ نمرود اور ابراہیم کا اتحاد ممکن تھا؟ کیا انہوں نے اتحاد کیا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت فرعون نے کیوں اتحاد نہیں کیا؟ ابو جہل اور ابو لہب سے میرے آقا نے کیوں اتحاد نہیں کیا؟ سنی مسلمان دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا تو موم بن جا یا تو سنگ بن جا. اتنا پلپلاپن کہ کھانے کے چند نوالوں پر، دعوت پر، پیسے کے لفافوں پر اپنا ایمان بیچ رہے ہو تم، حالانکہ تم بھول گئے کہ یہ جو کچھ مل رہا ہے یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ نبی کا صدقہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں گفتگو چل رہی تھی، کہاں چل رہی تھی بابا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عورتیں ازواج تمام حضور کی بیویاں کہتے نہیں حضور کو ہم کہیں گے پیسے بڑھاؤ، ابھی خرچے بڑھاؤ. حضور کو پتا چلا، حضور خفا ہو گئے، حضور کا ناراض ہو گئے. حضور یہ ناراضگی خفگی کے معنی میں، ورنہ حقیقت میں اصلاً جو ناراضگی ہے، حضور کا ناراض ہونا یا ناراض کروانا کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. لیکن یہ ناراضگی، یہ میاں بیوی والی جو حضور فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے کتنی محبت ہے، یہ سالہ چٹا بھگواداری تجزیہ کر رہا ہے. کیا حضور فرماتے ہیں عائشہ جب تم کہتے مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو تو میں تم کو پہچان لیتا ہوں، اور جب خوش ہوتی ہو تب بھی پہچان لیتا ہوں. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ناراض ہوتی ہو، خفا ہوتی ہو تو کہتی وَرَبِّ ابراہیم. ابراہیم کی قسم. یا انداز دیکھے حضور کی ازدواجی زندگی کی. تو تمام عورتیں اکٹھا حضور نے اختیار دے دیا کہ جس کو میرے ساتھ رہنا ہے تو اسے فکر و فاقہ کی زندگی گزارنی ہے، زاہدہ بن کر اسے زہد اور تقوی کی زندگی گزارنی ہے. اے میری بیویوں سنو، لستن کاحد من النساء، دنیا کی عام عورتیں نہیں، کائنات
قیامت تک کی ہر آنے والی عورت، چاہے ہندوستان کی ہو، چاہے پاک کی ہو، چاہے افریقہ کی ہو، دنیا کی ہر عورت کردار کے لیے تمہارے دروازے پر بھیک مانگنے آئے گی۔ تمہیں کردار کا نمونہ بننا ہے، عمل کا نمونہ بننا ہے، حسن کردار تمہیں پیش کرنا ہے۔ سنا یہ دنیا ہماری نہیں ہے، ہماری اصل دنیا تو آخرت ہے۔ حضور نے کہا جاؤ جس کو رہنا ہے رہو، جس کو، کفار تو تھے، منافقین بھی تھے، مدینے میں منافق بھی تھے، ہر جگہ رہتے ہیں بابا، اللہ محفوظ رکھے۔ انہوں نے تو بیڑا غرق کیا ہے، تو وہ انہوں نے خبر اڑائی کہ ازواج مطہرات کو حضور نے طلاق دے دی، معاذ اللہ رب العالمین۔ بات ابو بکر تک پہنچ گئی، حضرت ابو بکر تک۔ ارے سب سے بڑے عاشق رسول، ان کے جیسا نہ ہوا نہ کوئی ہوگا۔ وفا کا نام لیا تو کہہ دیا صدیق۔ ارے وفا کا اس کے سوا اور ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر سب کچھ چھوڑ کر بھاگے بھاگے آ گئے۔ ادھر عمر کو پتا چلا، وہ بھی بھاگے بھاگے حضور کی بارگاہ میں۔ کئی صحابہ کھڑے، حضور جلال میں پتا چلا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، جبکہ جانتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر وہاں پر بڑھ جاتے تھے جہاں دیگر صحابہ نہیں بڑھ پاتے تھے، لیکن آج وہ بھی رکے ہوئے ہیں۔ پتا چلا ازواج مطہرات گول دائرے کی شکل میں اور حضور بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں، عمر کو اجازت نہیں، بے قرار ہوئے۔ اب صدیق کی عشق تڑپ جاتا ہے، باہر سے کہتے جب اجازت نہیں مل رہی ہے تو لاؤ اندر گھسنے کا کوئی بہانہ تلاش کرو۔ اب عشق جو ان کے جھروکے دیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق چلا کر کہتے ہیں ارے کوئی ہے جو میرے سرکار کو بتائے کہ ابو بکر اپنی بیٹی عائشہ کے لیے نہیں آیا ہے، آپ کے لیے آیا ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ جس کو مجھ سے الگ ہونا ہے الگ ہو جائے، لیکن عائشہ یہ فیصلہ تم مت کرنا، پہلے ایک مرتبہ میرے یار غار سے پوچھ لینا، میرے صدیق سے پوچھ لینا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ارے کوئی ہے جو میرے سرکار کو یہ بتائے کہ ابو بکر اپنی بیٹی عائشہ کے لیے نہیں آپ کے لیے آیا ہے، مجھے فکر ہے کہ کہیں میری بیٹی نے کوئی جلد بازی تو نہیں کی۔ ارے بھگوا داری، باپ کی یہ تمنا، اور تو کہتا ہے 6 سال اور 9 سال۔ حضرت ابو بکر تڑپ گئے کہ کہیں میری بیٹی کہیں کوئی غلط فیصلہ، ایسے ہی حضرت فاروق حضرت وہ بھی تڑپ گئے، اجازت مل گئی۔ حضرت ابو بکر و عمر کو دونوں بیٹھ گئے، مسکرانے لگے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر نے ایک جملہ کہا، حضرت عمر نے، یا رسول اللہ میری بیوی کو دیکھے نا، خرچہ بہت مانگتی ہے، یا رسول اللہ گردن پکڑ دیا اور اس کی مڑوڑ دیا۔ مشکات شریف میں آتا ہے کہ اس جملے پر حضور مسکرائے، مسکرائے۔ تو شارح لکھتے ہیں احمد یار خان صاحب کہ کوئی ایسی بات کرنا جس سے حضور مسکرائے، یہ عبادت ہے۔ اور کون سی عبادت؟ مقبول عبادت۔ نماز کی قبولیت ظنی القبول ہے، کل بتایا، لیکن حضور اگر مسکرا دیے یہ عبادت مقبول عبادت، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر نے کوئی ایسی بات کر دی کہ حضور مسکرائے، اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے اس وقت ازواج اپنی شہزادی کو تھپڑ بھی مارا تھا، سختی بھی کی تھی، اور بتایا تھا کہ اے عائشہ، حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا زبان حال سے عائشہ، اور عمر نے فرمایا تھا بیٹی حفصہ۔ یاد رکھنا یہ باپ کی نسبت، اور بیٹی ابو بکر نے کہا تھا بیٹی یہ باپ کی نسبت یہ مصطفیٰ کی نسبت پر قربان ہے، اگر مصطفیٰ نہیں تو تم بھی نہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی اس کے بعد
جانتے ہیں کبھی زندگی میں کوئی مطالبہ الفقر فخری جس نعرے کو سرکار نے بلند فرمایا تھا اسی طرح زاہدہ بن کر طیبہ بن کر عزیزان ملت اسلامیہ 4 وجہ ہے. ایک تو وجہ کہ ابو بکر نے اپنی زندگی قربان کر دی, آل و اولاد, دولت, مال. حضرت عمر نے بھی اسلام کے لیے وہ قربانیاں دی ہے. اللہ اکبر. دوسری وجہ بتا رہا ہوں آپ کو نکاح کی, یہ بنیاد سن لے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے زندگی میں کوئی تمنا نہیں کی, حالانکہ حضور نے فرمایا کہ سب کا بدلہ دے دیا, ایک ابو بکر باقی ہے. قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا. کون عطا فرمائے گا؟ اللہ عطا فرمائے گا. لیکن یہ تاجدار کائنات کا کرم ہے. حضور فرماتے ہیں کلو نسب و سحر ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سحری. قیامت کے دن ہر کسی کا نسب منقطع ہو جائے گا, صرف میرا اور میرا سسرالی منقطع نہیں ہوگا. تو حضور نے کرم کیا کہ ابو بکر جو قربانیاں اسلام کے لیے دی ہے, عمر جو قربانیاں اسلام کے لیے تو نے عطا کی ہے, قیامت کے دن جو تمہیں ملے گا تمہارا رسول تمہیں دنیا میں عطا کرنا جا رہا ہے. اور عطا یہ ہے کہ ابو بکر تمہاری بیٹی کو میں نے اپنی نکاح میں لے لیا اور اپنی نسبت تمہیں عطا کر دی. اے عمر بیٹی لے لی, نسبت عطا کر دی. آپ سنیں اسی کے بارے میں ایک روایت سنیں کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی اور حضرت عمر کی شہزادی حضرت حفصہ اور اتنے میں حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب یہودی قبیلے سے تھی, مسلمان ہوئی, سرکار کے نکاح میں تشریف لائی. کبھی اس پر کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ کو. تو یہ بھی حضور کی پاک بیوی ہے حضرت صفیہ. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ صفیہ تو تو یہودی خاندان کی ہے, تو یہودی گھرانے سے آئی ہے, میرا باپ صدیق. حضرت عمر کی شہزادی کہنے لگی کہ صفیہ میرے باپ عمر جن کی نیکیاں اتنی, میرے ابو بکر نے ایسا کیا, میرے بابا نے ویسا کیا, اپنے فضائل بیان کرنے لگ گئے. چہرہ اتر گیا حضرت صفیہ کا, حضور کی ازواج میں سے ہے. حضور کی بارگاہ میں فوراً آ گئی, کہا یا رسول اللہ. حضور نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ دیکھے نا کہ پیار دیکھے, کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ کہ عائشہ ایسا کہتی ہے. کہا ایسا کہا؟ کہا ہاں. کہا عمر کی شہزادی نے ایسا اور کہا کہ تم یہودیہ کی بیٹی یہودیہ ہو, ایسا کہا. اب حضور تعلیم فرماتے ہیں, حضور غصہ نہیں ہوئے, یہ تربیت ہے, امت کو تربیت دے رہے حضور. حضور فرماتے ہیں کہ اب جاؤ اور عائشہ سے اور عمر کی بیٹی سے کہنا کہ میرے بابا حضرت موسیٰ علیہ السلام, میرے چچا حضرت ہارون اور میرے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ دیکھیں امت کی تعلیم کے لیے کہ اگر کسی کے نکاح میں 4 عورتیں ہیں اور ایسے مسائل آئے تو جواب کیسا دیا جائے, ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے. نبی کبھی کسی اپنی ازواج مطہرات میں سے آپ نے کسی پر کبھی کوئی زندگی میں سختی نہیں کی, کبھی سختی نہیں کی ہے آپ نے. اب رہی بات تعلیمی مقصد اور تشریعی مقصد اور سیاسی مقصد اور ایک سماجی مقصد, 2 چیزوں کی میں نے مثالیں دی, سماجی مقصد اور تعلیمی مقصد. یہ وہ وجوہات ہیں کہ اللہ سے, اللہ کے حکم پر آپ نے نکاح فرمائے. آپ نے جتنے نکاح فرمائے اللہ کے حکم سے, اور امت مسلمہ کی بھلائی کہیں نہ کہیں اس میں مفقود تھی. اور یہ تو صحابہ چاہتے تھے کہ حضور کے گھر سے ہم کو نسبت مل جائے, بابا حضور کے گھر سے نسبت مل جائے. حضرت عمر نے
اہل بیت اطہار سے حضرت ابو بکر صدیق نے. اچھا یہ لڑاتے ہیں، یہ سب کالے جو ہے نا کھٹمل بوا، یہ سب ایرانی جو ہے لڑانے کے ذرا تشریف رکھے. ماشاءاللہ ہندوستان کے مشہور اور معروف نعت خواہ، آپ کے بمبئی کے لیے تو ماشاءاللہ جناب مولوی رفیق صاحب تشریف لائے ہیں. سیدہ کی شان میں، حضرت عائشہ کی شان میں دو شعر دل کو سرور ملے گا، ایمان کو جلا ملے گی. حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے کی تعریف اور توصیف، اللہ اکبر، یہ کرنا یہ حضور کا طریقہ ہے، اور سننا یہ صحابہ کا طریقہ، یہ مولائیوں کا طریقہ ہے. ہم جیسے مولائیوں کا طریقہ، ہم جیسے مولائیوں کا طریقہ.